Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. معزز خواتین و حضرات، دوستوں، میرے ہمراہ کام کرنے والے ساتھیوں، ہم نے کئی مرتبہ اپنی قومی تاریخ میں باقاعدگی سے مختلف مواقع پر کم از کم سال میں 2 مرتبہ یقیناً 23 مارچ کے موقع پر اور 14 اگست کے موقع پر پرچم کشائی کی، لیکن آج جس پرچم کشائی کا شرف ہم میں سے ہر ایک کو حاصل ہو رہا ہے، وہ ہماری قومی تاریخ میں شاید اہم ترین سنگ میل، ایک ایسی قوم کی تاریخ میں جس کا اپنا ایمان، اپنا یقین، اپنی سوچ، اپنی قومیت سے متعلق کبھی بھی متزلزل نہیں تھی، لیکن نہ صرف دنیا میں بلکہ شاید قدر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ اپنی صفوں میں بھی کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے تھے ہماری قومیت سے متعلق، ہماری سالمیت سے متعلق، ہماری حیثیت سے متعلق۔ اور پھر الحمدللہ 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 7 سے 10 مئی کے درمیان دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کیا ہے، پاکستانی کیا ہے، اور ہم اپنی حیثیت کو دنیا میں نہ صرف یہ کہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود اور ان کے ساتھ کس حد تک سمجھتے ہیں، اس کا ادراک رکھتے ہیں، کس حد تک عالمی امن کی بقا کے لیے، علاقائی امن کی بقا کے لیے ایک سنجیدہ رویہ، ایک مربوط رویہ، ایک سمجھداری کا رویہ دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری بات ہماری دلیل کی بنیاد پر، ہماری تاکید کی بنیاد پر، ہماری تنبیہ کی بنیاد پر نہ سمجھی جائے تو ہم اپنی خود مختاری، اپنی علاقائی، جغرافیائی، نظریاتی سالمیت اور سب سے بڑھ کر اپنی پاکستانیت، اپنی قومیت کی بقا اور حفاظت کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے دریغ نہ کرتے ہیں، نہ پہلے کبھی کیا ہے، نہ آئندہ کبھی کریں گے۔ باوجود 2 ہفتے کی لگاتار تنبیہ کے، عالمی برادری کی توجہ دلانے کے کہ ایک ایسا واقعہ جو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہوا ہے، اس کی ذمہ داری بغیر کسی ثبوت کے، نہ صرف یہ کہ بغیر کسی ثبوت کے
ایک حیرت انگیز، ناقابل یقین اور غیر حقیقی صورت کے ساتھ پاکستان پہ ڈالنا نہ صرف یہ کہ مناسب نہیں ہے، دانش مندی نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخ کے تناظر میں جو دونوں ملکوں کے درمیان موجود ہے، جو خیالی نہیں ہے، جو کسی نظریے پہ، کسی سوچ کے اوپر، کسی پرسیپشن کے اوپر جو ہے وہ بیس نہیں کرتی ہے، جیسے دنیا کی باقی بھی صورتحال جو اس سے موازنہ جن کا کیا جا سکتا ہے وہ موجود ہیں، وہ صرف ایک خیال کی بنیاد پر ہے، ایک ذہنی سوچ، ذہنی رویے کی بنیاد پر ہے کہ شاید ہمیں کسی سے خطرہ ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ صورتحال نہیں ہے۔ ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، ہمارے علاقے میں دونوں ملکوں کے پاس جوہری صلاحیت موجود ہے، اس کی جانب، ان تمام امور کی جانب عالمی برادری کی توجہ بار بار مبذول کرائی گئی، بھارت کی توجہ بار بار مبذول کرائی گئی، لیکن جنگ اور جنگ سے بھی بڑھ کر ہندوتوا کے جنون میں، بلکہ شاید نشے میں، شرابور ایک قیادت اور ان کے ہمراہ، بلکہ شاید ان سے بھی آگے بڑھ کر ان کے ذرائع ابلاغ، جو کسی خیالی تخلیق کرتا، اپنے تخلیق کرتا، جسے سیلف سٹائلڈ انگریزی میں کہتے ہیں، اس تکبر میں مبتلا تھے، ان کو نہ صرف جیسے کہ وزیر اعظم کی ٹویٹ میں آپ نے سنا، انہی کی زبان میں وہ بات سمجھائی گئی، بلکہ اس طرح سمجھائی گئی کہ اس سفارت خانے میں جہاں ہم آج موجود ہیں، اس کی رسید ہمیں ملی، اس کی بازگشت سنائی دی، ہمیں بتایا گیا کہ ان کی طرف سے بھی اس خواہش کا، آمادگی کا اظہار ہے کہ جنگ بندی کی جائے۔ جو بات 4 دن پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی، 59 منٹ کی ایک کارروائی میں 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو، جس کے بعد پھر لگاتار تنبیہ کی گئی، سمجھایا گیا کہ اسے ختم ہونا چاہیے، لیکن بجائے یہ کہ بات ان کے ذہنوں میں اترتی، ایک خود ساختہ، ایک خیالی، ایک بے نقطہ، پوائنٹ لیس جسے کہتے ہیں، تکبر، جنگی جنون، خود ساختہ بہادری کا کوئی نظریہ جو ان کے ذہن میں تھا، وہ نہیں رکا، ختم ہونے میں نہیں آیا، اور پھر جب بات ایک حد سے آگے بڑھ گئی تو تقریباً 3.25 گھنٹے کی ایک کارروائی مزید کی گئی، جس میں 26 ان کی جو ہدف تھے بھارت میں، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کامیابی سے نشانہ بنایا گیا کہ جو بات 2 ہفتے میں سمجھ نہیں آئی تھی، جو بات مزید 4 دنوں میں سمجھ نہیں آئی تھی، وہ بڑی آسانی سے ذہن نشین ہو گئی، دل و دماغ میں بیٹھ گئی، شاید ان کی روح تک میں اتر گئی۔ اور پھر الحمدللہ قیام امن کے سلسلے میں جو پاکستان کی سوچ تھی، جو پاکستان کا نظریہ ہے، جو پاکستان کی سنجیدگی ہے، جو پاکستان کی خواہش ہے، وہ روبہ عمل ہوا۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کشیدگی کو مزید فوجی سطح کے اوپر آہستہ آہستہ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں سے جو نتائج ہم نے جنگی میدان میں حاصل کیے وہ تو سب کے سامنے ہیں، جو نتائج ہم نے عالمی سطح پر، قومی سطح پر حاصل کیے، اس کے لیے اور اس کامیابی کے لیے
جس کی بنیاد پر وہ نتائج دنیا کے سامنے آئے، ہمارے اپنے سامنے آئے، ہم آج نہ صرف خداوند کریم کے حضور سر بسجود ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنی مسلح افواج کا، تینوں افواج کا، بری، بحری، فضائی افواج کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان معصومین کا جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری سالمیت کی بقا کے لیے آخری قربانی دی، جانوں کا نذرانہ عقیدت مادر وطن کے قدموں میں رکھا اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا، بلکہ ہم سب من حیث القوم ایک دوسرے کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پورے واقعے کے دوران، اس پورے عرصے کے دوران ہم نے دوبارہ سے اپنی قومیت کو نہ صرف ازسر نو زندہ کیا، بلکہ اس کے اوپر کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ ہم کھڑے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر خطرے کے اندر، ہر مشکل صورتحال کے اندر بھی ایک موقع ہوتا ہے، ایک مثبت پہلو ہوتا ہے۔ اس پوری صورتحال کے اندر جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانیت نہ صرف یہ کہ 25 کروڑ پاکستانیوں نے محسوس کیا، جو صرف پاکستان میں ہی نہیں دنیا کے طول و عرض میں آباد ہیں، اس ملک میں آباد ہیں تقریباً 1 ملین کی تعداد میں، بلکہ انہوں نے اپنے اس عہد آزادی کی تجدید کی کہ کچھ بھی ہو، وہ ملک جو عزت کے لیے حاصل کیا گیا تھا، وہ ملک جو اس وقار کے لیے حاصل کیا گیا تھا جو انسانیت کا تقاضا ہے، انسانیت کا حق ہے، اس کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم میں سے ہر ایک شخص خون کا آخری قطرہ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ ایک مشہور جو ملی نغمہ ہے، اس کا ایک شعر جو آپ سب کو یقیناً بخوبی یاد ہوگا، لیکن دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ میرے محبوب وطن، تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ شکر ادا کیجئے، فخر کیجئے، اور جو قائد اعظم کے بتائے ہوئے 3 اصول تھے، ایمان، اتحاد اور تنظیم، اس پہ عمل پیرا ہو کر عہد کیجئے کہ ہم سب 25 کروڑ پاکستانی، امریکہ میں آباد پاکستانی، اپنی ذاتی، شخصی، نظریاتی، سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر، یکجان ہو کر، ایک قالب ہو کر اپنی آزادی کی حفاظت نہ صرف کریں گے بلکہ اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے جو اس وقت طے کیا گیا تھا، جس کا اس وقت تعین کیا گیا تھا۔ قائد اعظم کے اپنے الفاظ میں نے کل بھی ایک جگہ پہ کہا کہ پاکستان will be the pivot of the world، پاکستان دنیا کا محور ہوگا۔ وہ تب ہوگا جب ہم اسی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جس نے ہمیں خود نہ صرف حیرت زدہ کیا ہے بلکہ ہمارا سر بھی فخر سے بلند کیا ہے، اسی پہ کاربند رہتے ہوئے ہم بنیانم مرصوص کا جو مطلب تھا اس کو معاشی جدوجہد، معاشی ترقی، معاشی اہداف کے حصول کے لیے بھی آگے لے کر جائیں گے، اور وہ منزل حاصل کریں گے
جس کا تعین ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔